بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 2023 کا سورج غروب ہو چکا ہے اور اس سال بہت سارے نشیب و فراز آئے۔ خصوصی طور پہ عوام کے لیے یہ سال جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا سال تھا۔ عوام کے اوپر پٹرول بم گرایا گیا، گیس بم گرایا گیا، بجلی کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافہ کیا گیا، مہنگائی جو ہے وہ 42% تک پہنچ گئی۔ عوام کے لیے یہ مشکل ترین سال تھا اور اس سال کے اندر بہت سارے دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے اور ان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے آپریشن بھی کیے، کامیاب آپریشن کیے۔ یہ سال عوام کے لیے بہت ہی جو ہے وہ کوئی اچھا سال نہیں تھا 2023، کیونکہ عوام کے اوپر جو ہے وہ مشکلات کا جو پہاڑ ہے وہ لادا گیا اور ابھی تک عوام اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی اس سال جو ہے وہ اہم شخصیات بھی دنیا سے گئیں۔ اس سال جو ہے وہ پاکستان ورلڈ کپ بھی ہار گیا۔ اس سال جو ہے وہ عوام کے ووٹ کو تقدس دینے والے جو ہیں وہ خود انہی پرانی طرز سیاست پہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس سال لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں انتہا تک گئیں۔ اس سال بہت ساری خواتین کو گھروں سے گرفتار کیا گیا سیاسی بیس پہ اور وہ قید و بند کی صحبتیں سہتی رہیں۔ اسی سال لوگوں کو جو ہے وہ مالی مشکلات کے علاوہ جو ہے وہ معاشی مسائل کا بڑا سامنا رہا۔ یہ سال لوگوں کے اوپر اس قدر بھاری تھا کہ عوام کی چیخیں نکلتی رہیں، کیونکہ بجلی کے جو بل ہیں وہ خصوصی طور پہ اس سال جو ہے وہ ان میں 100% اضافہ ہوا اور عام ایک آدمی کی جو زندگی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس سال نگران حکومت صرف 90 دن کے لیے آئی، جو ابھی تک قائم و دائم ہے۔ اس سال جو ہے وہ معاشی بدحالی کا یہ سال تھا، سماجی بدحالی کا یہ سال تھا، انسانی حقوق کی پامالی کا یہ سال تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین سال تھا 2023، جس میں عوام کو کسی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں ملی، عوام کو سوائے مشکلات کے اور کوئی جو ہے وہ اس حکومت نے کچھ نہیں دیا۔ ابھی بھی عوام اسی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جہاں پہ عوام کا جو لائف سٹائل رہنے کا جو ہے وہ بہت رہن سہن مشکل ہو چکا ہے۔ خصوصی طور پہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ اس سال بے حد متاثر ہوا اور عام لوگوں کا چولہا جو ہے وہ بجھ چکا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں 1100% اضافہ ہوا۔ عوام بھاری بھرکم بلوں کے نیچے اس قدر دب چکے ہیں کہ کاروبار نام کی چیز بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سال بہت ساری صنعتیں جو ہیں وہ توانائی کے بحران کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں۔ ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے اسی سال، اور اسی سال لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ اس سال لاپتہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس سال منشیات اور ڈاکہ زنی اور جتنی بھی وارداتیں ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال ان کا گراف اوپر رہا۔ اس سال چند ایک اچھی باتیں بھی ہوئیں، جس میں سے جب سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو وہ آرمی کے بہاف پہ اس سال جو ہے وہ ڈالر کو نیچے لایا گیا، یہ ایک نیک شگون ہے۔ دوسرا جو غیر ملکی یہاں پہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہے تھے ان کا بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں انخلا کیا گیا، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اس سال لوگوں کو جو ہے وہ مہنگائی کا تناسب کم کرنے کے لیے ان گزشتہ 2 ماہ میں کچھ اقدامات جو ہے وہ ایسے کیے گئے ہیں جس سے کچھ ریلیف ملا ہے۔ اب کیونکہ نیا سال کا سورج 2024 کا طلوع ہونے والا ہے، جس میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ الیکشن ہے، 8 فروری کو ہونے ہیں، اس کے لیے ابھی سے جو پولیٹیکل پارٹیز میدان میں ہیں ان کے لیے ان میں سے صرف ایک پارٹی سخت مشکل میں ہے، جس کا قائد عمران خان جیل میں ہے، جبکہ اس کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اڑا دیے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 90% جو ڈاکومنٹس ہیں وہ صرف تحریک انصاف کی صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کے ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ گو کہ بہت بڑی تعداد میں وکلاء جو ہیں وہ تحریک انصاف کی جماعت میں شامل ہوئی ہیں اور وہ اس وقت بھی جو ہے وہ
ان جہاں جہاں پہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئی ہیں وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ سال تھا اور اس کی پارٹی کے لیے۔ اب 2024 ایک امید ہے، ایک مایوسی سے جو ہے وہ نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ 2024 عوام کی توقعات ہیں کہ شاید کوئی ایسا سسٹم برز وجود میں آ جائے جس سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے، لیکن اگر یہی سلسلہ جو 2023 میں رہا یہی 2024 میں تسلسل کے ساتھ رہا تو پھر بہت مشکل ہے کہ غیر جانبدار اور شفاف الیکشن ہو پائیں یا عوام کو جو ہے وہ ایسے نمائندے مل سکیں جن سے ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آ سکے۔ 2024 جو ہے وہ عوام تو اس آس امید کے ساتھ ہیں کہ ہم ایک ایسے الیکشن کے ذریعے کوئی مستحکم اپنے عوامی نمائندے لائیں گے جو ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے، جو ہمیں درپیش بنیادی تعلیم، صحت و دیگر مسائل کا حل نکالیں گے۔ لیکن جو ہمارا فرسودہ نظام ہے اس میں یہ ہونا ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 2023 کی جو مشکلیں ہیں وہ ختم ہو اور 2024 جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیوں کا سال ہو۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔